اللهم صل على تھوڑا سا سرپرائزنگ ہے اس دور میں یا جاہلیت کے دور میں یہ ایک چبوترا یا ہوتا تھا جس کے اوپر چھت ہوتی تھی اور ایک آج کے لحاظ سے کہا جائے کہ ہال ٹائپ ہوتا تھا جہاں پر کہ عرب لوگ بیٹھتے تھے اور آپس میں یعنی میٹنگ کرتے تھے، اس طرح کی چیز تھی۔ تو بنی ساعدہ ایک قبیلہ تھا کہ جس سے یہ منسوب ہوتا تھا، ویسے تو بنی ساعدہ کا تھا یہ، لیکن باقی عرب بھی اس کو استعمال کر لیتے تھے۔ اس کا لکھتے ہیں تاریخ میں ہے کہ سرکار رسول اللہ جب مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 10 سال تک یہاں کوئی خاص میٹنگ یعنی بنی ثقیفہ کا کوئی خاص استعمال نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ کا جب انتقال ہونے لگا تو بہرحال البتہ یہ کہ یہ پہلے سے ہی پوری ایک پلاننگ کی گئی تھی، کچھ لوگ تھے جن نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا اور اس کو ہمارے یہاں صحیفہ ملعونہ کہا جاتا ہے، صحیفہ مشؤومہ، یعنی کہ منحوس ایگریمنٹ ان لوگوں نے کیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان جو کیا ہے تو صرف غدیر میں نہیں کیا تو فائنل ہے، آپ پوری زندگی بتاتے ہیں کہ میرا جانشین کون ہے، میرا خلیفہ کون ہے، میرا نائب کون ہے، بلکہ ذوالعشیرہ سے ہی شروع کر دیا تھا۔ تو یہ جو منافقین تھے ان سب کو پتہ تھا کہ کیا ہے، تو اس لیے غدیر سے بہت پہلے انہوں نے ایک آپس میں ایک ٹریٹی کہہ لیجیے کر لی تھی اور باقاعدہ وہ لکھا گیا تھا اور اس میں کئی چیزیں تھیں، خاص طور سے یہی تھا کہ اس چیز کے اوپر ہمیں بالکل پکا اور پختہ ہو جانا ہے کہ رسول اللہ کا جانشین کوئی نہیں۔ پہلے تو یہی چیز لوگوں کے اندر پھیلانی ہے تاکہ ایک راستہ ہمارے لیے کھل جائے، پھر اپنی مرضی کا جس کو ہمیں بنانا ہے وہ ہم بنا سکیں۔ تو بہرحال رسول اللہ کو باقاعدہ اس کی خبر ہوئی تھی اور غدیر کے خطبے میں باقاعدہ آپ نے اس کا اشارہ کیا اس کی طرف، اور پھر آپ نے بتایا کہ میں یعنی پورے 12 اماموں کے نام بتایا آپ نے اپنے خطبے میں کہ میرے بعد مولا علی ہیں اور ان کے بعد جو سلسلہ پورا آپ نے وہاں پر ذکر کیا تھا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ غدیر کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر سے ایک مرتبہ اپنی اس چیز کے اوپر وہ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ میں کہا کہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ کافی ساری چیزیں تھیں، خاص طور سے اس میں یہی تھا کہ کسی بھی حالت میں مولا علی کے پاس خلافت نہیں جانی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ساری جو ہے وہ پلاننگ ہو چکی تھی، ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایکسیڈنٹ رسول اللہ کا انتقال ہوا تو کم سے کم کچھ جیسے کہ بتایا جاتا نہیں کہ سب کچھ طے تھا، پتا تھا۔ تو مولا علی اور خاص صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ جو تقریب میں بہت سارے معاملات میں مصروف تھے، لیکن یہ لوگ کچھ یہاں پہ جمع ہو گئے اور پہلے تو ان کے درمیان شاید چھوٹی سی کوئی میٹنگ ہونی تھی، کوئی مدینے کا اپنا جو ہے وہ ایک سربراہ ایک لیڈر جو ہے وہ چن رہے تھے، لیکن دھیرے دھیرے جب اس میں اور لوگ بھی شامل ہو، اور خاص طور سے وہ دو جن کے نام نہیں لینا مناسب ہے، ان کی جب انٹری ہوئی تو پھر یہ پورا ایک وہ بن گیا کہ جو ہے ہمیں ظاہر پہلے سے طے تھا نا، وہ جو بھی وہ قبیلے والے یہاں چھوٹی سی میٹنگ کر رہے تھے اس میں بھی ان کے افراد پہلے سے موجود تھے کہ میٹنگ کو کون سی ڈائریکشن دینی ہے اور کس طرف لے کے جانا ہے۔ تو بہرحال یہیں پر پھر ایک جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر دوسرے والے نے آگے بڑھ کر کے پہلے والے کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کہ بس یہی ہے، باقی لوگوں سے بھی کہا گیا اور پھر یہ پھر پوری طریقے سے وہ بیعت کا سلسلہ جو ہے ایک طرف وہ ہو رہا تھا، دوسری طرف جو ہے وہ لوگوں سے بیعت لینے کا اور سلسلہ چلتا رہا، اور یہیں سے ایک بہت بڑا انحراف یا ڈائیورژن جو اسلام میں ہوا کہ اس کو اصلی ڈگر سے اصلی راستے سے ہٹا دیا گیا، ولایت کے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ پھر بعد میں جو اسلام میں تبدیلیاں آئیں یا کچھ چیزیں ہٹا دی گئی، کچھ چیزیں انکلوڈ کر دی گئی، تو پھر ایزی ہو گیا، کیونکہ جو حکومت آئی تھی اس نے پھر آ کر کے یعنی پہلی حکومت تو مختصر عرصہ ہی رہی، تو دوسرا جب آیا تھا تو اس نے آنے کے بعد نہیں 4 سال تو اس نے آ کے جو ہے سب سے پہلی پابندی یہی لگائی